اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کی تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، کیا ہم جانتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج مسلمانوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اس دنیا کو پانے کے لیے مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا، اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو گئے، صرف اور صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: ام مستورد اخی بنی فہر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ صحیح مسلم، کتاب الجنت و صفت نعیمہا، باب فناء الدنیا و بیان الحشر، سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد۔ حدیث نمبر 4108، جامع ترمذی، کتاب الزہد۔ راوی حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ سامعین کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ تم سمندر میں اپنی انگلی ڈالو اور پھر انگلی نکال کر دیکھو اس میں کتنا پانی لگا ہوا ہے، یعنی ایک قطرہ پانی یہ دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت ہے۔ ایک قطرے پانی کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک قطرے پانی سے گلا بھی نہیں تر ہوگا،
لیکن آج ہم اور آپ اسی دنیا کو پانے کے لیے، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غافل ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے غافل ہیں۔ مسلمانوں، یہ بڑی ناانصافی ہے، بڑی بیوقوفی ہے کہ ایک قطرے پانی کے لیے پورے سمندر کو ٹھکرا دیا جائے۔ ایسا انسان بڑا بیوقوف ہے، بڑا نادان ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ ایک انسان سے اگر کوئی کہے کہ آج میں تجھے دوں گا تو 100 روپیہ، لیکن اگر میں یہی پیسہ تجھے اگر ایک ہفتے بعد دوں تو میں لاکھوں میں تجھے دوں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ انسان 100 روپیہ لے گا کہ کئی دن بعد کئی لاکھ روپیہ لے گا؟ عقل مند انسان یہی کہے گا، اسے 100 روپیہ نہیں بلکہ وہ کئی لاکھ روپیہ لے گا، اس لیے کہ انسان بہتر چیز ڈھونڈتا ہے۔ تو اس دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا ہے وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے لیے تیاری کریں، اس دنیا کے لیے محنت اور کوشش کریں جو کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا ہے، اور وہ ہے آخرت۔ تو مسلمانوں، عقل مندی اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ آخرت کو بنائیں، آخرت کو پانے کے لیے محنت اور کوشش کریں، یعنی آخرت کی زندگی کو، اور وہ ہے جنت، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرو کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اسی میں عقل مندی ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اور جو انسان آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو سنوارنے میں لگا ہے، اس دنیا کو بنانے میں لگا ہے، وہ انسان بڑا بیوقوف ہے، بڑا نادان ہے۔ تو مسلمانوں، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمارا شمار عقل مندوں میں ہونا چاہیے یا بیوقوفوں میں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اے اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک اس دار فانی کے اندر ہمیں زندہ رکھ، ایمان کو زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔